Welcome to Injili Media. جیسے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی مسیحی قوم کے ساتھ ایک اور افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، جس میں ایک اور مسیحی بچی کو زبردستی پہلے اغوا کیا گیا اور بعد میں جبراً اس کی شادی کی گئی، اور آخر میں جیسے ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہا گیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پیٹرن یا یہ طرز عمل کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ایک مسیحی بچی کو یا کسی اور اقلیت سے ایک نوعمر بچی کو، نابالغ بچی کو پہلے تو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی اپنے سے بھی بڑی عمر کے، اپنے باپ یا دادا کی عمر کے شخص سے شادی کر لی ہے، اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ کہ اس لڑکی نے یا اس بچی نے میجسٹریٹ کے سامنے حلفیہ بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس نے بغیر کسی دباؤ کے، یعنی کہ جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ انڈر نو ڈیورس، اس نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اور وہ اب مسلمان ہو چکی ہے، اور گویا اس نے اپنی مرضی سے یہ شادی بھی کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری بات ذرا بھی سینس نہیں بناتی، کیونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے تو لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی FIR بھی درج ہوتی ہے، جیسے کہ اس کیس میں بھی ہے، FIR درج ہو چکی تھی کہ بچی اغوا ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی زبردستی شادی بھی کر دی گئی، اور آخر میں میجسٹریٹ کے سامنے اور جج کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ لڑکی نے تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ بچیاں پہلے اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یا اپنے پادری صاحب سے کچھ ایسی بات کرتی ہیں کہ انہیں مسیحیت کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ سوال ہیں جن کی وجہ سے وہ اسلام کا مطالعہ کر رہی ہیں یا وہ اسلام قبول کرنے جا رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یکدم ایک بچی اٹھائی جاتی ہے اور پھر جبراً اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور جب معاملہ اٹھتا ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ تمام واقعہ پہلا نہیں اور نہ ہی آخری ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی اسلام قبول آخر میں کرتی ہے اور پہلے اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اسے جبری اغوا بھی کیا جا چکا ہوتا ہے؟ اب کہنے والے یہ کہیں گے کہ نہیں، جب اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اس بات کا اقرار میجسٹریٹ کے سامنے کیا تو پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے بچی نے جو بیان دیا وہ یقیناً دباؤ کے انڈر اور خوف کے عالم میں، دھمکیوں کی زد میں آ کر کہ کہیں اس کے خاندان کے اور اس کی کمیونٹی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کیا جائے، اس خوف کے عالم میں ایسی بچیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے؟ یہ معاملات لڑکوں کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتے کہ کسی مسیحی یا اور اقلیت کے لڑکے نے ایسے اسلام قبول کیا ہو 14-15 سال کی عمر میں، لیکن ہمیشہ یہ بچیاں ہی ہیں، مسیحی بچیاں یا دیگر اقلیتوں کی بچیاں، ہندو ہوں یا مسیحی ہوں یا کسی اور اقلیت کی، کہ وہی اس تمام صورتحال سے دوچار ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کون سی ایسی 14 سال کی بچی ہوگی، 15 سال کی بچی، 12 سال کی بچی جو اپنے سے 30-40 سال زیادہ عمر والے بڑے آدمی سے شادی کرے گی یا اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوگی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واضح ہے کہ بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر زبردستی پہلے ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اور آخر میں یہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کیسی اسلام کی قبولیت ہے اور یہ کیسی تبدیلی مذہب ہے جو ہمیشہ نو عمر بچیوں کے ساتھ ہی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ واضح طور پر ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو ایسے معاملات سے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے، لیکن ہم ایسے معاملات کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ، انجیلی میڈیا پہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے اور اس کو انگلش میں بھی پریزنٹ کریں گے۔ تو ہم مسیحیوں کی آواز ہیں اور آواز بنے رہیں گے، اور جتنا بھی ایسے معاملات کو نیشنل اور انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارمز پر اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے رہیں گے، تاکہ شاید کسی کے کان پہ جوں رینگے اور مسیحیوں کے اور دیگر اقلیتوں کے جو پاکستان میں بستی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی اس طرح کی زیادتیوں کا اگر ازالہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کے لیے ان کی آواز ضرور بنے۔ Thanks for watching.